13 जनवरी 1842 وہ صبح جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا غرور ہندو کش کے پہاڑوں میں دفن ہو گیا۔ یہ جھومتا ڈولتا موت کے قریب شخص برٹش آرمی کا سرجن ڈاکٹر ولیم برائڈن ہے۔ اس 16,000 کے عظیم برطانوی لشکر کا واحد زندہ بچنے والا انسان جو کچھ دن پہلے کابل سے نکلا تھا۔ باقی سب برٹش فوجی افغانوں کی گولیوں، خنجروں اور برفانی طوفان کا شکار ہو گئے۔ اس اکیلے سپاہی کی جلال آباد قلعے پر دستک ایسی تھی کہ گونج لندن تک سنی گئی، اور پھر تاریخ کے اس مشہور جملے نے جنم لیا کہ افغانستان تو سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ ہم سب نے یہ جملہ سنا ہے، لوگ اس پر بڑا فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اگر میں بتاؤں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے تو یہ افغانوں کی بہادری کا نہیں، برطانیہ کے زبردست پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے، جس نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا متھ کریٹ کیا۔ وہ ستو گھول کر پلایا کہ افغان قوم آج تک اس کے نشے میں سو رہی ہے۔ آج دریچہ پر ہم اس تھیوری کو بے نقاب کریں گے اور ثابت کریں گے کہ سکندر اعظم سے لے کر آج تک افغانستان کسی سپر پاور کا قبرستان نہیں رہا، بلکہ ہر بڑی طاقت نے اسے لتاڑا، اس سے اپنے مفادات حاصل کیے اور استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ آج ہم افغان تاریخ، ان کی نفسیات اور اس صدیوں پرانے دھوکے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ تو دریچہ کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ چلیے افغانستان۔ افغانستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے افغانوں کو، ان کی سرزمین کو سمجھنا ہوگا۔ ذرا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، یہ ملک جسے آج ہم افغانستان کہتے ہیں، تاریخی طور پر کبھی ایک باقاعدہ ملک یا نیشن اسٹیٹ تھا ہی نہیں۔ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں لوگ آ کر بسنا چاہتے ہوں، یہاں محلات بنانا چاہتے ہوں یا کسی تہذیب کی بنیاد رکھنا چاہتے ہوں۔ کیونکہ یہاں نہ تو سونے اور چاندی کے پہاڑ تھے، نہ زراعت کے لیے زرخیز میدان، اور نہ ہی تجارت کے لیے بہت زیادہ اپورچونٹیز۔ یہاں صرف اور صرف پہاڑ تھے اور ان میں موجود موت کی وادیاں تھیں۔ اسے تو کہتے ہی ہندو کش تھے، مطلب کلر آف دی ہندوز، کہ بر صغیر سے لائے گئے غلام ان پہاڑوں کی سردی میں جم کر مر جاتے تھے۔ اب یہ سوال تو آپ کے ذہن میں ضرور پیدا ہوگا کہ اس بنجر اور خوفناک سرزمین میں وہ کون سی کشش تھی کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز یہاں آتی تھیں؟ وہ خواہ یہاں مرنے کے لیے کیوں آتی تھیں؟ جواب بالکل سمپل ہے، وہ افغانستان فتح کرنے آتی ہی نہیں تھیں، وہ تو یہاں سے گزرنے کے لیے آتی تھیں۔ یہ ملک ان کی منزل نہیں، ڈیسٹینیشن نہیں تھا، بلکہ صرف ایک ٹول پلازا تھا، ایک ٹرانزٹ لاؤنج تھا، بس۔ افغانستان اس ہائی وے پر ہے جو سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کو جوڑتی تھی اپنے وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہندوستان کے ساتھ۔ اگر کسی کو ہندوستان کی دولت، اس کے ہیرے جواہرات، اس کے زرخیز میدانوں تک پہنچنا تھا تو اسے درہ خیبر اور درہ بولان کو پار کرنا پڑتا تھا، اور ان دروں تک پہنچنے کے لیے ہندو کش سے گزرنا مجبوری تھی۔ ہر سپر پاور کی اصل منزل ہمیشہ ہندوستان ہوتا تھا، افغانستان بس ان کے راستے میں ایک جیوگرافیکل اسپیڈ بریکر تھا۔ لیکن افغانوں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دے دی، یہ ڈیلوژن پال لیا کہ وہ ہمیں فتح کرنے آتے تھے اور ہم انہیں مار کر بھگا دیتے تھے۔ آئے نہ ذرا ایک ایک کر کے اس تھیوری کو توڑتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کر لی تھی، لیکن جب افغانستان آیا تو افغانوں نے اس کی ناک میں دم کر دیا اور اسے یہاں سے بھاگنا پڑا۔ کیا ہی خوبصورت لیکن کیا ہی جھوٹی کہانی ہے یہ۔ تاریخ کے اصل صفحات کھول کر دیکھیں، 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی وار مشین، مقدونیہ سے نکلنے والی وہ ناقابل شکست آرمی جس نے پرشین امپائر کو راکھ کر دیا تھا، وہ موجودہ افغانستان کے علاقوں باختر اور ارکوسیا میں داخل ہوئی۔ کیا افغانوں نے مزاحمت کی؟ جی ہاں، بالکل کی۔ لوکل قبائل نے پہاڑی ٹیرین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سکندر کی فوج پر زبردست گوریلا اٹیکس کیے۔ انہوں نے باہر سے آنے والی اس آرمی کو تنگ ضرور کیا، لیکن کیا سکندر ہار گیا؟ بالکل نہیں۔ سکندر ایک ملٹری جینیس تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پہاڑی لوگ آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑتے تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی۔ اس نے اس قبرستان میں دفن ہونے کے بجائے وہاں اپنی سیاست کا بیج بونا شروع کر دیا۔ باغی قبیلوں کو کچلنے کے لیے جگہ جگہ اپنے فوجی قلعے اور شہر تعمیر کیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا شہر قندھار کس نے بسایا تھا؟
جی ہاں، سکندر اعظم نے اس شہر کا اصل نام الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ تھا، جو وقت کے ساتھ اسکندار اور پھر صرف قندھار رہ گیا۔ اسی طرح بگرام میں اسکندریہ نام کا ایک اور شہر بھی بنایا، الیگزینڈریا آن دی کاکسس، اور پھر وہ ماسٹر اسٹروک بھی کھیلا جس نے مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس نے یہاں کے ایک طاقتور سردار کی بیٹی رخسانہ سے شادی کر لی۔ اس پولیٹیکل شادی نے دشمنوں کو رشتہ دار بنا دیا۔ جو جنگجو لڑ رہے تھے اب سکندر کی فوج میں کرائے کے سپاہی بن کر شامل ہو رہے تھے۔ سکندر نے انہیں پیسے دیے اور پھر انہی کی مدد سے درہ خیبر پار کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کیا سکندر افغانستان میں ہار گیا؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ افغانستان کو استعمال کر کے اسے لانچ پیڈ بنا کے آگے نکل گیا۔ اس کی سلطنت افغانستان کی وجہ سے نہیں ٹوٹی تھی، بلکہ وہ تو بابل میں ایک بیماری سے مرا تھا، جس کے بعد اس کے جرنیل آپس میں لڑ پڑے۔ تو یہ قبرستان والی پہلی مت تو یہیں دم توڑ گئی۔ بلکہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ افغانستان کو کبھی فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی طور پر یہ ٹھیک نہیں۔ تاریخ کچھ اور ہوتی ہے، اور میتھولوجی کبھی ہسٹری نہیں بن سکتی، چاہے اسے ماننے والے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگ ہوں تب بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان صدیوں تک کئی بار کی سلطنتوں کا پارٹ رہا۔ جیسے ایران کی مشہور اکیمینیڈ ایمپائر نے لمبے عرصے تک افغانستان پر راج کیا۔ سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یونانیوں نے، بلکہ اشوک اعظم کے دور میں ہندوستان کی مورین ایمپائر نے بھی جنوبی افغانستان پر لمبے عرصے تک حکومت کی۔ اس سے ذرا ماڈرن دور میں مغل اور صفوی سلطنتیں کابل اور قندھار جیسے شہروں پر صدیوں تک حکومت کرتی رہیں، بلکہ اکثر یہ علاقے دونوں حکومتوں کے بیچ میں فٹ بال بنے رہتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر وہ لوگ کون تھے جو بڑی بڑی فوجوں کو ناکوں چنے چباتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں افغان نفسیات یعنی دی افغان سائیکی کو سمجھنا ہوگا، جسے سمجھے بغیر آپ افغانستان کی تاریخ کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہندو کش کے ان بے رحم پہاڑوں نے یہاں کے انسانوں کو بھی پہاڑ جیسا سخت اور بے رحم بنا دیا تھا۔ یہاں ریاست، پولیس یا قانون کا کوئی تصور نہیں تھا۔ قانون صرف ایک ہی چلتا تھا، اور وہ تھا پشتون ولی، افغانوں کا اپنا قبائلی کوڈ آف لائف۔ پشتون ولی کے 3 بڑے پلرز تھے: ننگ یعنی غیرت، بدل یعنی انتقام، ملمستیا یعنی مہمان نوازی۔ دوسری چیز، افغان سرزمین پر نیشنل انٹرسٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں صرف قبائلی مفاد تھا بس۔ اس معاشرے کا سب سے بیسک اور سب سے خوفناک یونٹ یہ تصور تھا کہ میں اپنے بھائی کے خلاف ہوں، میں اور میرا بھائی اپنے کزن کے خلاف ہیں، اور میں، میرا بھائی اور میرا کزن، ہم تینوں پوری دنیا کے خلاف ہیں۔ یہ قبائلی مینٹیلٹی عرب بدوؤں کی ہو یا افغان قبائلیوں کی، حقیقت یہ ہے کہ اس ایک جملے میں پورے افغانستان کی تاریخ کا نچوڑ چھپا ہے۔ اس پیراڈاکس کو سمجھیں، جب افغانستان میں کوئی بیرونی دشمن نہیں ہوتا تو یہ قبیلے، یہ سردار، یہ جنگجو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں صدیوں پرانی خاندانی دشمنیوں میں گزر جاتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو کبھی اپنا لیڈر نہیں مانتے۔ اگر کابل میں کوئی بادشاہ بیٹھ کر ان پر ٹیکس لگائے یا قانون نافذ کرے تو یہ فوراً بغاوت کر دیتے ہیں۔ ان کے ڈی این اے میں سینٹرلائزیشن اور اتھارٹی سے نفرت لکھی ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی غیر ملکی فوج، کوئی گورا یا کوئی بیرونی حملہ آور ان پہاڑوں میں قدم رکھتا ہے تو ایک معجزہ ہوتا ہے۔ وہ بیرونی حملہ آور آپس میں لڑتے قبیلوں کے لیے ایک گلو کا کام کرتا ہے۔ ان کی آپس کی ساری دشمنیاں ایک لمحے کے لیے رک جاتی ہیں۔ وہ سب اپنے کزنز اور بھائیوں کے ساتھ مل کر اس غیر ملکی کے خلاف ایک ایسی خطرناک اور ڈی سینٹرلائز گوریلا فورس بن جاتے ہیں جسے دنیا کی کوئی ماڈرن فوج نہیں ہرا سکتی۔ کیونکہ آپ کسی باقاعدہ فوج کو تو ہرا سکتے ہیں، لیکن آپ ان ہزاروں چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے گروپوں کو کیسے ہرائیں گے جن کا کوئی ایک ہیڈ کوارٹر ہے ہی نہیں؟ یعنی باہر سے دشمن کا آنا انہیں یونائٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اس داستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے؟ یہ کہ جب وہ غیر ملکی فوج، وہ سپر پاور یہاں سے تھک ہار کر یا اپنے مقاصد پورے کر کے یا پھر اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے واپس چلی جاتی ہے تو وہ گلو فوراً پگھل جاتی ہے۔ وہ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے جس نے قبائل کو جوڑ کر رکھا تھا، تو اگلے ہی دن وہی تلواریں دوبارہ اپنے ہی بھائیوں کی طرف اڑ جاتی ہیں، اس اقتدار کو چھیننے کے لیے جو اب اسٹیک پر موجود ہے۔ یہاں ایک اور نیا فیکٹر بھی آیا۔ افغان جذبے کو ایک نظریاتی روح ملنے لگی، ایک ایسی طاقت جس نے بکھرے ہوئے قبیلوں کو
متحد کر دیا اور ہندوستان کا فاتح بنا دیا۔ یہ طاقت تھی اسلام کی۔ مڈ 7th سینچری، خلافت راشدہ کا دور اور پھر بنو امیہ کی حکومت۔ عرب فاتحین ایک ایسے طوفان کی طرح نکلے جسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پا رہی تھی۔ ایران فتح ہو گیا اور اب عربوں کے قدم اس طرف تھے جسے آج ہم افغانستان کہتے ہیں۔ انہیں لگا کہ جس طرح ایران کے میدانوں کو فتح کیا ہے ویسے ہی وہ ان پہاڑوں کو بھی فتح کر لیں گے، لیکن وہ غلط تھے، کیونکہ یہ پہاڑ کوئی عام زمین نہیں تھی، یہ ہندو کش تھا، اور یہاں کے لوگ کوئی منظم فوج نہیں بلکہ خونخوار قبائل تھے۔ خود دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ عربوں کو پورا ایران فتح کرنے میں صرف کچھ سال لگے، لیکن ایران کی سرحد سے کابل اور قندھار تک پہنچنے میں انہیں 2 صدیاں لگ گئیں۔ آخر کیوں؟ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ وہ خوفناک جیوگرافی۔ عرب گھوڑے صحرا کی ریت پر تو بجلی کی طرح دوڑتے تھے، لیکن ہندو کش کی برفانی چوٹیوں، تنگ دروں اور جان لیوا گھاٹیوں میں ان کی رفتار 0 ہو جاتی تھی، اور یہاں سردی ان کی ہڈیوں کا گودا جما دیتی تھی۔ دوسری اور سب سے بڑی وجہ مقامی حکمران۔ اس وقت افغانستان کے ان علاقوں پر ہندو شاہی اور زنبیل خاندانوں کا راج تھا۔ یہ لوگ بدھ مت اور ہندو مت کے پیروکار تھے اور سورج دیوتا کو مانتے تھے، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو افغان نفسیات کے بارے میں بتایا کہ جب عربوں کی صورت میں ایکسٹرنل تھریٹ آیا، یہ قبائل آپس کے جھگڑے بھول کر ایک دیوار بن گئے۔ وہ گوریلا جنگ لڑتے۔ عرب فوجیں جب دروں میں داخل ہوتی تو یہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے پتھر لڑکاتے، تیر برساتے اور غائب ہو جاتے۔ تو اگر افغانستان فتح نہیں ہو سکا تو یہ ریجن مسلمان کیسے ہوا؟ اس کا جواب ہے اخلاق میں اور وقت میں۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان راتوں رات مسلمان نہیں ہوا، یہ بہت سلو پروسیس تھا۔ جب مسلمان فوجیں ناکام ہو گئیں تو پھر وہاں وہ لوگ پہنچے جن کے پاس ہتھیار نہیں بلکہ پیغام تھا۔ مسلمان تاجر جو سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کی طرف جاتے ان راستوں سے گزرتے تھے۔ انہوں نے سخت جان پہاڑی قبائل کے دلوں پر دستک دی۔ انہوں نے اسلام کو ایک فاتح مذہب کے طور پر نہیں بلکہ ایک برابری اور انصاف کے دین کے طور پر پیش کیا۔ اور یہاں ایک اور بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو، یہ جو قبائل تھے خاص طور پر پشتون، ان کا اپنا ضابطہ حیات پشتون ولی اسلام کی کئی تعلیمات سے بڑا ملتا جلتا تھا۔ عزت، مہمان نوازی، غیرت اور بدلہ۔ جب انہوں نے اسلام کو سمجھا تو انہیں لگا کہ یہ تو ان کی اپنی ہی ویلیوز کی ایک آسمانی اور پاکیزہ شکل ہے، تو انہوں نے اسلام کو گلے لگا لیا۔ اور اس تبدیلی میں سب سے آخری اور فیصلہ کن کردار تھا شمال سے آنے والے ترکوں کا۔ سامانی سلطنت کے زوال کے بعد 10ویں صدی کے آخر میں غزنی میں ایک نئی طاقت ابھری، ایسی طاقت جس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور اس پورے ریجن کو مکمل طور پر اسلامی رنگ میں رنگ دیا۔ وہ تھے غزنوی اور ان کا سب سے بڑا حکمران سلطان محمود غزنوی۔ افغان قبائل صدیوں سے پہاڑوں کے قیدی تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کوئی باہر سے آئے تو اس پر پتھر لڑکا دو، اس کا راستہ کاٹ دو اور اپنی آزادی بچا لو۔ وہ ہمیشہ سے ڈیفینسو موڈ میں رہتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد یہ قوم اپنے خول سے باہر نکل آئی۔ اب وہ صرف دفاع نہیں، فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افغان قبائل میں کوئی ایک ایسا لیڈر نہیں تھا جو ان سب کو اکٹھا کر سکتا۔ ان کی آپس کی ایگو اتنی بڑی تھی کہ وہ کسی ایک سردار کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں تھے، اور اسی قبائلی انا کا فائدہ اٹھایا ان حکمرانوں نے جو خود افغان تو نہیں تھے، لیکن وہ افغانوں کی اس را پاور کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ انہیں یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر ان پہاڑی جنگجوؤں کو ایک کامن اینیمی اور مال غنیمت کا لالچ دے دیا جائے تو یہ دنیا کی سب سے خطرناک مرسنری فورس بن سکتے ہیں۔ اور یہیں سے افغانستان کی تاریخ کا وہ دور شروع ہوا جب وہ شکار نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے فاتحین کا لانچ پیڈ بن گیا۔ سلطان محمود غزنوی نسلاً افغان نہیں بلکہ ترک تھا، ایک ملٹری جینیس جس نے دیکھا کہ افغان غربت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن لڑنے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ محمود نے انہیں اپنی فوج کا حصہ بنایا اور ایک خواب دکھایا، ہندوستان کا خواب۔ پھر ہندوستان پر اپنے مشہور 17 حملے کیے، سومناتھ کا مندر توڑا، اپنا نام تاریخ کے بڑے فاتحین میں لکھوا لیا۔ افغانوں کو اس جنگ میں اپنا حصہ ضرور ملا، لیکن ساتھ ہی انہیں جنگ کا نشہ بھی لگ گیا۔ آج تک انہوں نے اپنی کوئی آزاد ریاست نہیں بنائی تھی، لیکن اب وہ ایک ترک بادشاہ کی تلوار تھے۔
غزنویوں کے بعد غوری آئے، یہ تاجک نسل کے تھے، ان کا بھی فارمولا وہی غزنویوں والا تھا۔ شہاب الدین غوری نے ترائن کے میدان میں پرتھوی راج چوہان کو ہرایا اور دلی پر قبضہ کر لیا، اور پھر وہی تاریخ دہرائی جو غزنوی نے کی تھی۔ جنگیں افغانوں نے لڑیں، لاشیں ان کی گریں، لیکن جب دلی کے تخت پر بیٹھنے کا وقت آیا تو وہ ایک ترک غلام قطب الدین ایبک کے حوالے کر دیا، اور افغان واپس اپنے پہاڑوں میں چلے گئے یا دلی سلطنت میں فوجی کمانڈر بن کر رہ گئے۔ وہ کنگ میکرز تو بنے، لیکن اپنے ملک افغانستان کو ایک نیشن نہیں بنا سکے۔ صدیاں گزر گئیں، چنگیز خان آیا، تیمور آیا، ظہیر الدین بابر آیا، سب نے افغانستان کو کیا سمجھا؟ صرف ایک بھرتی کیمپ۔ بابر کو کابل بڑا پسند آیا، یہاں تک کہ دفن بھی وہیں ہوا، لیکن اپنی سلطنت کا مرکز ہندوستان کو ہی بنایا۔ یہاں تک کہ 16ویں اور 17ویں صدی تک افغانستان کی حیثیت وہی رہی، مختلف ایمپائرز کے لیے ریکروٹمنٹ کیمپ کی اور ان کے بیچ بفر زون کی۔ مغربی حصہ ہرات اور اس سے ملا ہوا علاقہ ایران کے صفوی بادشاہوں کے قبضے میں تھا، اور مشرقی حصہ یعنی کابل، پشاور اور قندھار وغیرہ ہندوستان کے مغلوں کے قبضے میں۔ افغان اپنے ہی ملک میں مہروں کی طرح استعمال ہو رہے تھے، وہ صفویوں کی طرف سے مغلوں سے لڑتے اور مغلوں کی طرف سے صفویوں سے۔ اور پھر آ گئی 18ویں صدی۔ 1747 میں ایران کا ظالم بادشاہ نادر شاہ اپنے ہی خیمے میں قتل کر دیا گیا۔ اس کی فوج میں ایک نوجوان افغان کمانڈر تھا جو اس کے قریبی محافظوں میں سے ایک تھا، نام تھا احمد خان ابدالی۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد خان نے اپنی افغان فوج لی، سیدھا قندھار پہنچ گیا اور یہاں ایک لویا جرگہ بلایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا افغانوں کو صدیوں سے انتظار تھا۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ سردار کون بنے گا، کہ ایک صوفی بزرگ صابر شاہ کابلی آگے بڑھے، گندم کی ایک بالی لی اور اسے احمد خان کی پگڑی پر لگا کر کہا، یہ ہے تمہارا بادشاہ احمد شاہ درانی۔ یوں وہ بن گیا ماڈرن افغانستان کا بانی، فادر آف دی نیشن۔ تاریخ میں پہلی بار افغانستان کسی کی جاگیر نہیں تھا، کسی کا صوبہ نہیں تھا، ایک باقاعدہ اسٹیٹ بن چکا تھا درانی ایمپائر کے نام سے۔ احمد شاہ درانی نے ایک ایسا کام کیا جو ناممکن لگتا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے آپس میں لڑتے افغان قبائل کو ایک جھنڈے تلے متحد کر دیا۔ لیکن کیسے؟ ابدالی افغان نفسیات کو اچھی طرح سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ اگر میں نے ان جنگجوؤں کو اپنے گھروں میں خالی بٹھا دیا تو یہ کچھ ہی دنوں میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع ہو جائیں گے۔ انہیں متحد رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، انہیں ایک ایکسٹرنل اینیمی دو، انہیں جنگ میں مصروف رکھو، اور پھر اس نے وہی کیا۔ اس نے ہندوستان کا رخ کیا جہاں اس وقت ایسا طوفان آ رہا تھا جس نے مغلوں کی کمر توڑ دی تھی، مراٹھا ایمپائر۔ مراٹھوں نے تو پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور دلی سے ہوتے ہوئے پنجاب تک آ چکے تھے۔ ان کا نعرہ تھا کہ ہم اٹک تک اپنا پرچم لہرائیں گے۔ ہندوستان کے مسلمان علماء پریشان تھے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ درانی کو خط لکھا، خدارا آؤ اور ہندوستان میں اسلام کو بچاؤ۔ پھر 14 جنوری 1761 کو پانی پت کے تاریخی میدان پر ایک جنگ ہوئی، 18ویں صدی کی سب سے بڑی اور سب سے خونی جنگ۔ ایک طرف مراٹھوں کا لشکر جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، تو دوسری طرف احمد شاہ ابدالی اور اس کے افغان جنگجو۔ جنگ کیا تھی؟ ایک قیامت تھی۔ احمد شاہ درانی کی کمال کی فوجی ٹیکٹکس نے مراٹھوں کی کمر توڑ دی۔ ایک ہی دن میں ہزاروں مراٹھا سپاہی مارے گئے، ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ ابدالی ہندوستان کا بادشاہ بن سکتا تھا، دلی کے تخت پر خود بیٹھ کر راج کر سکتا تھا، لیکن اس نے مغل بادشاہ کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا۔ سوچیں افغانستان کتنا پاورفل ہو چکا تھا کہ ہندوستان جیسے ملک کے بادشاہ کا فیصلہ افغانستان کر رہا تھا۔ لیکن پھر وہی ہوا جو افغان تاریخ کا سب سے بڑا پیراڈاکس ہے۔ سن 1772 میں ایک بیماری سے احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا اور اس کی آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اس کے بیٹے تیمور شاہ، زمان شاہ، شاہ شجاع تخت کے لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ بھائی نے بھائی کی آنکھیں نکال دی، شہزادے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پشاور، کشمیر اور پنجاب جو افغان ایمپائر کا حصہ تھے، ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے سکھوں کے قبضے میں چلے گئے۔ درانی ایمپائر جو ایک وقت میں ایران سے لے کر دلی تک پھیلی ہوئی تھی، سمٹ کر کابل کی چند گلیوں تک محدود رہ گئی۔ یہ ہے افغانوں کا اصل المیہ۔ وہ دنیا کی کسی بھی فوج کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی انا اور اپنے قبائلی جھگڑوں کو
نہیں ہرا سکتے۔ وہ آپس میں لڑ کر اتنے کمزور ہو گئے کہ ان کا ملک، ان کا افغانستان ایک مرتبہ پھر ایک لاوارث ملک بن گیا۔ اور ٹھیک اسی وقت جب افغان آپس میں لڑ رہے تھے، ان پہاڑوں پر ایک نیا بہت بڑا اور خوفناک سایہ پڑنے لگا۔ ہزاروں میل دور سے آنے والے جو لال کوٹ پہنتے تھے اور جن کی سلطنت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی برٹش امپائر۔ جی ہاں، برطانیہ نے افغانستان میں قدم رکھا اور یہیں سے شروع ہوا وہ گریٹ گیم جہاں سے پیدا ہوئی وہ مت کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز، دنیا کے نقشے پر دو بڑے دیو آپس میں ٹکرانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک طرف برٹش امپائر جس نے ہندوستان کو جیول ان دی کراؤن بنا لیا تھا، اور دوسری طرف رشین امپائر جو شمال کے برفانی میدانوں سے نکل کر گرم پانیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خفیہ جنگ شروع ہوئی جو تلواروں سے زیادہ جاسوسوں اور سازشوں کے ذریعے لڑی گئی۔ اس سر جنگ کو تاریخ دی گریٹ گیم کہتی ہے، اور اس گریٹ گیم کا سب سے بڑا میدان تھا افغانستان۔ انگریزوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ روسی فوجیں افغانستان سے ہوتی ہوئی درہ خیبر پار کریں گی اور ان کا ہندوستان چھین لیں گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں روس کو روکنے کے لیے کابل میں اپنی مرضی کا بادشاہ بٹھانا ہوگا، اور پھر ہوئی پہلی اینگلو افغان وار 1839۔ برطانوی فوج جس کا نام گرینڈ آرمی آف دی انڈس رکھا گیا تھا، طوفان کی طرح افغانستان میں داخل ہوئی، قندھار فتح کیا، غزنی فتح کیا، اور بغیر کسی بڑی مزاحمت کے کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ انہوں نے وہاں کے بادشاہ دوست محمد خان کو ہٹا کر اپنے ایک پرانے کٹھ پتلی لیڈر شاہ شجاع کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب انگریز افسر کابل کے محلات میں بیٹھے عیش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فیملیز بھی وہیں بلا لی تھیں، پارٹیاں ہو رہی تھیں، کرکٹ کھیلی جا رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ افغانستان ہندوستان ہے، انہوں نے اسے بھی غلام بنا لیا ہے۔ لیکن وہ ایک چیز بھول گئے تھے، انہوں نے انجانے میں وہ بٹن دبا دیا تھا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر ملکی ان پہاڑوں میں آتا ہے تو آپس میں لڑنے والے افغان اچانک ایک ہو جاتے ہیں۔ 2 نومبر 1841 افغانوں نے وہ کیا جو ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ گوریلا وار شروع ہو گئی۔ پہلے کابل کی گلیوں میں بغاوت ہوئی۔ برطانوی سفیر الیگزینڈر برنز کو اس کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ یہ بغاوت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ برٹش آرمی کابل میں محصور ہو گئی۔ 16,000 افراد پر مشتمل برطانوی فوج، جس میں 4,000 فوجی اور 12,000 کیمپ فالوئرز تھے، کابل میں سردی، بھوک اور افغانوں کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہاں تک کہ انگریز کمانڈر میجر جنرل ولیم ایلفنسٹون نے ایک معاہدہ کیا کہ ہمیں واپس ہندوستان جانے دیا جائے، لیکن افغانوں کا کوئی ایک لیڈر تو تھا ہی نہیں جو ہر کسی سے معاہدے پر عمل بھی کرواتا، اور یہ مسئلہ آپ کو آج بھی افغانستان میں نظر آتا ہوگا۔ بہرحال 6 جنوری 1842 کو برطانوی فوج نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ پھر جو ہوا وہ اسے جنگ نہیں، شکار کہنا چاہیے۔ راستے میں افغان قبیلوں نے پہاڑوں کے اوپر سے ان لوگوں پر گولیاں اور پتھر برسائے۔ سردی نے تو ان کے ہاتھ پاؤں جما دیے تھے، ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ عورتیں، بچے، فوجی سب دفن ہو گئے۔ صرف ایک شخص ڈاکٹر ولیم برائڈن نیم مردہ حالت میں جلال آباد پہنچ پایا، اور یہیں پر بالکل اسی جگہ پر تاریخ کا وہ مت پیدا ہوا جسے آج بھی ہم سچ مانتے ہیں، یہ کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ افغانوں نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو ایسی مار ماری ہے کہ دنیا میں کسی نے انہیں نہیں لگائی ہوگی۔ لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ برٹش امپائر 16,000 لوگوں کے مرنے پر ہمت ہار کر بیٹھ گئی، شکست تسلیم کر لی؟ بالکل نہیں۔ اگلے چند مہینوں میں جو کچھ ہوا وہی دیکھ لیں۔ جب ڈاکٹر برائڈن جلال آباد پہنچا اور یہ خبر لندن پہنچی تو برطانوی حکومت نے رونا نہیں رویا، فوراً انتقام کے لیے فوج تیار کی۔ کچھ مہینوں بعد ہی اسی سال 1842 میں جنرل جارج پولاک کی قیادت میں ایک نئی اور زیادہ خونخوار برطانوی فوج دوبارہ افغانستان میں داخل ہو چکی تھی۔ انہوں نے جلال آباد چھڑایا، کابل پر دوبارہ قبضہ کیا، اور پھر افغانوں کو وہ سبق سکھایا جو تاریخ کی کتابوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ انگریزوں نے کابل کے مشہور اور تاریخی 4 چھتہ بازار کو بم لگا کر اڑا دیا اور جلا کر راکھ کر دیا۔ کابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
پھر 1878 میں ہوئی سیکنڈ اینگلو افغان وار، پھر تیسری جنگ۔ ہمیشہ برطانیہ ہی جیتا، لیکن اس نے افغانستان کو کبھی اپنی کالونی نہیں بنایا۔ کیا وہ افغانوں سے ڈر گئے تھے؟ نہیں، وہ تھے پیور کیپٹلسٹ۔ انگریز اچھی طرح کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے تھے، یعنی نفع نقصان کا پورا حساب۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان پہاڑوں میں نہ تو سونے کی کانیں ہیں، نہ زراعت کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی دولت جسے لوٹ کر وہ لندن لے جا سکیں۔ یہاں قبضہ کر کے فوج رکھنے کا خرچہ یہاں سے ہونے والی کمائی سے 1000 گنا زیادہ تھا، یعنی افغانستان پر قبضہ سراسر گھاٹے کا سودا تھا، اور گورے ایسا کوئی سودا نہیں کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات، انگریزوں کو افغانستان پر حکومت کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب وہ اپنا اصل مقصد اور سارے مفادات آؤٹ سورس کر کے پورے کر سکتے تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، روس ہندوستان تک نہ آئے، اور یہ انہوں نے 1879 کی ٹریٹی آف گندمک اور بعد میں ڈیورن لائن کے ذریعے حاصل کر لیا۔ افغانستان کی فورن پالیسی پر مکمل طور پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔ انہوں نے کابل کے بادشاہ امیر عبد الرحمن خان کو وظیفہ دیا اور کہا، اپنے ملک کے اندر جو مرضی کرو، ایک دوسرے کو مارو کاٹو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن دنیا کے کسی ملک، خاص طور پر روس سے بات نہیں کرو گے۔ یہ تھی اصل کہانی۔ انگریز افغانستان میں دفن نہیں ہوا تھا، وہ تو افغانستان کی جیب کاٹ کر اس کی خارجہ پالیسی ہائی جیک کر کے اور انہیں اپنا چوکیدار بنا کر آرام سے ہندوستان میں بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اپنی اس ابتدائی شرمندگی کو چھپانے کے لیے، اور ہاں، روس کو ڈرانے کے لیے بھی دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ افغانستان تو بھائی سپر پاورز کا قبرستان ہے، وہاں جانا موت ہے، خبردار وہاں کوئی نہ جائے۔ اور روس کو تو ان سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور ہم کیا سمجھے؟ افغانوں اور مسلمانوں نے اس جھوٹ کو اپنا فخر سمجھ لیا۔ جو کمی رہ گئی تھی وہ قوم پرستوں نے پوری کر دی۔ جی ہاں، تقریباً 100 سال پہلے افغانوں کو بھی قوم پرستی کا شوق چڑھا۔ یہ بیماری ہر مسلم ملک میں گل کھلاتی ہوئی بالآخر افغانستان بھی پہنچی، جہاں محمود طرزی افغان قوم پرستی کے بانی تھے۔ انہوں نے افغانیت کا تصور پیش کیا جو ترکی کے ینگ ٹرک سے متاثر تھا۔ اس بیانی کے تحت لفظ افغان کو تمام شہریوں کی قومی شناخت قرار دیا گیا، حالانکہ تاریخی طور پر یہ صرف پشتونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نیریٹو نے ملک میں رہنے والے غیر پشتون نسلی گروہوں، تاجک، ازبک، ہزارہ، سب پر ایک آرٹیفیشل آئیڈینٹی مسلط کر دی۔ اس قوم پرست بیانیے کا ایک بڑا مقصد پشتو کو قومی زبان بنانا بھی تھا، باوجود اس کے کہ درانی دربار کی زبان فارسی رہی تھی۔ 1936 میں افغان حکومت نے پشتو کو واحد سرکاری زبان بنانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں افغان ریاست نے جرمن نازی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر آریانہ کا تصور بھی عام کیا۔ یہ کیا تھا؟ اس بیانیے کے مطابق پشتونوں کو خالص آریائی نسل اور ماسٹر ریس بنا کر پیش کیا گیا تاکہ پشتون ڈومیننس کو ایک تاریخی اور بایولوجیکل جواز مل سکے۔ افغان قوم پرست ہسٹورینز نے جان بوجھ کر تاریخ کے ان حصوں کو نظر انداز کیا جن میں افغان حکمران باہر کی طاقتوں پر ڈیپینڈنٹ تھے۔ مثلا احمد شاہ درانی سے پہلے پشتون قبائل کا صفوی ایران کے ساتھ لمبے عرصے تک چلنے والا اتحاد اور ان کے زیر اثر ہونا، یہ سب اسکولوں میں تاریخ کی کتابوں سے نکال دیا گیا تاکہ افغانوں کو ہمیشہ سے ایک آزاد اور ناقابل تسخیر قوم کے طور پر دکھایا جا سکے۔ یہ اسٹیٹ لیول پر تیار کیا گیا ایسا پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد ملک کے اندر افراتفری کا خاتمہ کرنا اور پشتون ایلیٹ کی حکمرانی کو مستقل قائم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک افغانستان میں دوسرے نسلی گروہ اس نیشنل آئیڈینٹی سے اتفاق نہیں کر پاتے۔ بہرحال اس پورے گھن چکر میں کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ برطانیہ افغانستان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر چکا ہے۔ خون افغانوں کا بہا، شہر ان کے جلے اور مفاد اس کا پورا ہوا، برٹش امپائر کا۔ لیکن خوش فہمی یہ پال لی گئی کہ ہم نے دنیا کی ہر طاقت کو گرایا، ہرایا، اور اسی وائرس کا استعمال بعد میں 20ویں صدی کی دو بڑی سپر پاورز نے کیا، سوویت یونین اور امریکہ نے۔ وہ آئے، انہوں نے بھی افغانستان کو استعمال کیا اور ایک مرتبہ پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ انگریزوں کا دیا گیا جھوٹ کا لالی پاپ ایسا تھا کہ افغان اس خوش فہمی میں آرام سے بیٹھ گئے کہ اب کوئی ان کی طرف دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور ماڈرن ایرا میں تو ایسا بہت ہی بھیانک اور ہائی ٹیک انداز میں ہوتا ہے۔ 27 دسمبر 1979 وہ ہو گیا جس کا خوف تقریباً 100 سال پہلے برطانیہ کو تھا۔
سوویت روس افغانستان میں داخل ہو گیا۔ لیکن کیوں؟ اصل میں افغانستان میں 1978 میں انقلاب سور آیا تھا، جس کے بعد ملک میں ایک کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن افغان لیڈرشپ کی غلطیوں کی وجہ سے ملک ڈی اسٹیبلائز ہو رہا تھا۔ تب سوویت یونین نے افغانستان میں کمیونسٹ گورنمنٹ کو بچانے کے لیے قدم آگے بڑھایا اور افغانستان میں فوج داخل کر دی۔ ایران میں انقلاب آنے کے بعد سوویت یونین کو خطرہ تھا کہ امریکہ افغانستان کو اپنا اڈا بنا لے گا تاکہ یہاں سے ایران اور روس دونوں کو ہینڈل کر سکے۔ پھر کمیونسٹ انقلاب کے بعد افغانستان میں جو اسلامی تحریک پیدا ہو رہی تھی، اس سے بھی خطرہ تھا کہ اگر کامیاب ہو گئی تو اس کے اثرات سینٹرل ایشیا تک پھیل جائیں گے، جہاں کے مسلم علاقوں پر تب سوویت یونین کا قبضہ تھا۔ سوویت فوج اور ملک کی خفیہ ایجنسی KGB کا اسپیشل اسکواڈ کابل پہنچ کر سیدھا صدارتی محل تاج بیگ گیا اور افغان صدر حفیظ اللہ امین کو خاندان سمیت قتل کر دیا اور ان کی جگہ اپنے وفادار ببرک کارمل کو ملک کا نیا صدر بنا دیا۔ پہلا کام مکمل ہونے کے بعد اب سوویت یونین کے سامنے ایک اور مقصد تھا، ایکسیس ٹو وارم واٹرز، یعنی گرم پانیوں تک رسائی۔ روس جانتا تھا کہ اگر اس نے افغانستان میں اپنے قدم جما لیے تو پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور عریبین سی اس کی مار میں آ جائیں گے اور وہ مڈل ایسٹ کے تیل کے کنووں کے بھی بالکل قریب پہنچ جائے گا۔ روس کا یہ خواب امریکہ کے لیے ایک نائٹ میئر تھا۔ کولڈ وار اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ جانتا تھا کہ اگر روس انڈین اوشین تک پہنچ گیا تو امریکہ کی چودراہٹ تو ختم ہو جائے گی۔ اسے روس کو ہر حال میں روکنا تھا، لیکن وہ اپنی فوجیں بھیج کر روس سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا تیسری عالمی جنگ اور میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ تو پھر امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے صدر جیمی کارٹر کو ایک میمو لکھا جس میں ایک ایسی شیطانی لیکن جینیس ترکیب تھی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دینا تھا۔ اس نے لکھا، روس نے افغانستان میں فوج بھیج کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ یہ سوویت یونین کا ویتنام بن سکتا ہے۔ پھر امریکہ نے افغان قبائلی نفسیات کا مطالعہ کیا اور وہی کہا جو پہلے کہا گیا تھا کہ افغانستان تو سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ ریمبو جیسی فلمیں بنی جن میں یہ ڈائلاگ تک تھے، May God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger and the vengeance of the Afghan۔ ایسی باتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اور صرف فینٹیسی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانوں کو فینٹیسی میں رہنا بہت پسند ہے۔ پھر شروع ہوا تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا اور سب سے کامیاب خفیہ آپریشن سائیکلون۔ CIA نے اربوں ڈالرز، جی ہاں اربوں ڈالرز پانی کی طرح بہائے۔ سعودی عرب نے اس فنڈنگ کو میچ کیا، پاکستان نے اس جنگ کو گراؤنڈ پر مینیج کیا اور پھر افغان مجاہدین نے واقعی تاریخ رقم کر دی۔ بے جگری سے جنگ لڑی، لازوال قربانیاں دی، 10 لاکھ سے زیادہ افغان شہید ہوئے، لاکھوں اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان اور ایران میں مہاجر بن گئے، پورا ملک کھنڈر بن گیا، لیکن انہوں نے سوویت یونین کی ناک میں دم کر دیا۔ روس کا اکنامک اور ملٹری ڈھانچہ اس جنگ کو برداشت کرتے کرتے کھوکھلا ہو گیا اور بالآخر 15 فروری 1989 آ گیا۔ 10 سال کی خونی جنگ کے بعد سوویت یونین کی فوج دریائے آمو کا پل پار کر کے واپس چلی گئی اور زیادہ وقت نہیں گزرا، سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پوری دنیا بول اٹھی، دیکھا افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے۔ افغانوں نے بھی جشن منایا، انہیں لگا کہ انہوں نے اپنے زور بازو سے روس کو توڑا ہے۔ لیکن ایک منٹ، ذرا سا جذبات سے باہر نکل کر سوچیں، حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں، سوویت یونین کے ٹوٹنے سے کیا ہوا؟ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا، وہ بھی اپنا ایک فوجی مروائے بغیر، ایک قطرہ خون کا بہائے بغیر۔ خون کس کا بہا؟ افغانوں کا۔ ملک کس کا برباد ہوا؟ افغانوں کا۔ اور کولڈ وار کس نے جیتی؟ امریکہ نے۔ اور جب امریکہ کا مقصد پورا ہو گیا، جب روس ٹوٹ گیا، تو اس نے افغانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا افغانستان کو ایک ماڈرن ریاست بنانے کے لیے کوئی مارشل پلان دیا؟ بالکل نہیں۔ اس نے افغانستان کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اور وہ افغان مجاہدین جن کے ہاتھ میں امریکہ نے کلاشنکوفیں اور راکٹ دیے تھے، جب ان کے سامنے سے کامن اینیمی ہٹ گیا تو اپنی پرانی قبائلی نفسیات کے مطابق وہی بندوقیں اپنے ہی بھائیوں پر تان لی۔ پھر اگلے 10 سال افغانستان ایک ایسی خوفناک سول وار میں جلا جس میں کابل شہر کا ہر گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔
گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود اور عبد الرشید دوستم سب آپس میں لڑتے رہے، اور 21ویں صدی میں 9/11 کے بعد وہی امریکہ جس نے افغانوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ انتقام کی آگ میں اندھا ہو کر واپس افغانستان آیا۔ اس بار کسی پراکسی کے ذریعے نہیں، خود اپنی جدید ترین فوج کے ساتھ۔ وار آن ٹیرر شروع ہو گئی۔ امریکہ نے کچھ ہی دنوں میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور کابل میں اپنی مرضی کی حکومت بٹھا دی، اور 20 سال تک افغانستان میں بیٹھنے کے بعد یہاں سے چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں پھنس چکا تھا، وہاں 20 سال تک خوار ہوتا رہا اور بالآخر افغانوں نے اسے بھی ہرا کر بھگا دیا۔ لیکن کیا واقعی امریکہ نے ان 20 سالوں میں افغانستان میں $2 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیے؟ یہ پیسہ کہاں گیا؟ کیا یہ افغانوں کی فلاح پر خرچ ہوا؟ نہیں، اس پیسے کا 80 سے 90% حصہ گھوم پھر کر واپس امریکہ کے اپنے ہی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی جیبوں میں چلا گیا۔ یہ ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں گیا جو ہتھیار بناتی تھیں، جو پرائیویٹ سیکیورٹی فراہم کرتی تھیں، اور جو فوجیوں کو کھانا اور تیل سپلائی کرتی تھیں۔ امریکہ کی اشرافیہ نے اس جنگ سے کھربوں ڈالرز کمائے۔ ان کے لیے یہ جنگ کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بڑا ہی منافع بخش بزنس تھا۔ اور جیو پولیٹیکل فائدے بھی تو دیکھیں۔ 20 سال تک امریکہ افغانستان میں بیٹھ کر ایک ہی وقت میں اپنے 3 سب سے بڑے دشمنوں چین، روس اور ایران کی سرحدوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ افغانستان ان کا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے محفوظ ملٹری بیس تھا۔ تو پھر امریکہ یہاں سے گیا کیوں؟ کیا طالبان نے انہیں مار کر نکالا تھا؟ نہیں، امریکہ نے اپنا اسٹریٹجک فوکس بدل لیا تھا۔ اسے کہتے ہیں پیوٹ ٹو ایشیا۔ امریکہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کا اصل اور بڑا دشمن دہشت گردی نہیں، بلکہ چین اور اس کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ اب اسے پہاڑوں پر بیٹھ کر لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اب اسے ساؤتھ چائنا سی میں اپنی طاقت دکھانی ہے۔ اس لیے انہوں نے دوحہ کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر طالبان کے ساتھ ایک ڈیل کر لی۔ انہیں کہا، ہم جا رہے ہیں، تم اپنا ملک سنبھالو، بس ہم پر حملہ مت کرنا۔ اور 15 اگست 2021 کو وہ اپنا سارا سامان پیک کر کے اپنے جہازوں میں بیٹھ کر آرام سے اڑ گئے، اور جاتے جاتے ان لاکھوں افغانوں کو جو 20 سال تک ان کے لیے کام کرتے رہے تھے، طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ کابل ایئرپورٹ کے وہ مناظر تو یاد ہے نا، جب افغان شہری امریکی جہازوں کے پہیوں کے ساتھ لٹک کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور آسمان سے چیونٹیوں کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ کیا یہ کسی سپر پاور کی شکست کا منظر تھا؟ نہیں، یہ ایک بار پھر ایک سپر پاور کا افغانستان کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کوڑے دان میں پھینک دینے کا منظر تھا۔ امریکہ ہارا نہیں، اس کی سلطنت بکھری نہیں، وہ آج بھی دنیا کی اکلوتی سپر پاور ہے۔ جو ہارا وہ افغانستان تھا، جس کا سب کچھ لٹ گیا وہ افغانستان تھا۔ یہ ہزاروں سال سے جاری کہانی کا نیا چیپٹر تھا کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قبرستان میں اصل میں دفن کون ہے؟ ذرا جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھ دیں، ٹھنڈی سانس لیں اور سوچیں، اگر افغانستان واقعی برطانیہ کا قبرستان تھا تو لندن آج بھی دنیا کا فائنینشل ہب کیوں ہے؟ اگر یہ سوویت یونین کا قبرستان تھا تو آج کا روس دنیا کی سب سے بڑی پاورز میں سے ایک کیوں ہے؟ اور اگر یہ امریکہ کا قبرستان تھا تو واشنگٹن آج بھی دنیا کی اکلوتی سپر پاور کیوں ہے، جہاں کی صرف پالتو کتوں اور بلیوں کی اکانومی ہی افغانستان کی معیشت سے کئی گنا بڑی ہے۔ ایک سپر پاور جب کسی قبرستان میں دفن ہوتی ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جایا کرتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی نہیں مرا۔ وہ سب تو آئے، اپنے مقاصد پورے کیے، اپنے ہتھیار ٹیسٹ کیے، نوٹ چھاپے، اپنی سیاست کھیلی، اور پھر سامان باندھ کر جہازوں میں بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ افغان ریاست ہمیشہ انہی طاقتوں کی فائنینشیل ایڈ پر کھڑی رہی جن کے خلاف اس نے جنگ لڑی۔ امیر عبد الرحمان خان، جسے آئرن امیر کہتے تھے، اس کا اقتدار بڑی حد تک برطانیہ کی جانب سے ملنے والے اسلحے اور مالی امداد پر چلتا رہا، اور 2001 کے بعد افغان حکومت کا 70% سے زیادہ بجٹ بھی غیر ملکی امداد سے ہی بنتا تھا۔ بلکہ آج بھی حالات یہی ہیں۔ تو پھر اس نام نہاد قبرستان کی بے نام قبروں میں کون دفن ہے؟ ان مٹی کی ڈھیریوں کے نیچے کوئی گورا انگریز، کوئی روسی فوجی یا کوئی امریکی جنرل نہیں سو رہا۔ ان کے نیچے افغانوں کی اپنی 4 نسلیں دفن ہیں۔ اس قبرستان میں ان کے وہ خواب دفن ہیں جو انہوں نے ایک آزاد اور خوشحال ملک کے لیے دیکھے تھے۔ یہاں وہ اسکول اور یونیورسٹیاں دفن ہیں
جو کبھی بن نہیں سکی۔ یہاں ان کا وہ مستقبل دفن ہے جسے عالمی طاقتوں نے اپنے مفاد کی بھٹی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ کسی سپر پاور کا قبرستان نہیں ہے، یہ افغانوں کا اپنا قبرستان ہے، اور یہ تاریخ کا وہ سب سے بھیانک دھوکہ ہے جسے افغانوں نے اپنا فخر سمجھ کر گلے لگا لیا۔ انہیں بتایا گیا کہ تم بہت بہادر ہو، تم کسی سے نہیں ہارتے، تاکہ وہ اپنی اس بہادری کے نشے میں ہمیشہ دوسروں کی جنگوں کا ایندھن بنتے رہیں۔ یہ ایسی جیو پولیٹیکل ٹریجڈی ہے جس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آج افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے، دشمن جا چکا ہے، لیکن کیا افغانوں کے مسائل ختم ہوئے؟ نہیں، کیونکہ گوریلا جنگ لڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جدید ریاست چلانا بالکل دوسری بات۔ آج بھی وہی پرانا کھیل چل رہا ہے۔ روس دنیا کا پہلا ملک بنا جسے طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ جی ہاں، وہی روس جسے افغانستان نے 80s میں ملک سے نکالا تھا۔ پھر طالبان حکومت کے بھارت کے ساتھ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کے رہنما تو انڈیا کے دورے کر رہے ہیں، اور چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو گھٹانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی خارجہ پالیسی کا پرانا کھیل ہے۔ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، روس امریکہ کا خلا پر کرنا چاہتا ہے، اور چین کو وہاں کی معدنیات چاہیے۔ دنیا کو آج بھی افغانوں سے ہمدردی نہیں، انہیں آج بھی صرف اپنا مفاد چاہیے۔ آج افغانوں کو جتنا بڑا چیلنج درپیش ہے شاید ہی تاریخ میں کبھی رہا ہو۔ اب کوئی بیرونی دشمن نہیں، کوئی گورا یا روسی نہیں، لیکن پاکستان کو دشمن بنا کر وہ قوم کو متحد کر پائیں گے؟ اپنے ملک کے اندر بسنے والی تاجک، ہزارہ اور ازبک نسلوں کو ملا کر ایک قوم بنا پائیں گے، یا تاریخ خود کو دہرائے گی اور افغان ایک دوسرے سے لڑ کر کسی نئی سپر پاور کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دیں گے؟ جو بھی ہو، لیکن یاد رکھیں، اسلحہ اور بہادری آپ کو آزادی تو دلا سکتے ہیں، لیکن اس دور میں آپ کو زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے تعلیم، معیشت اور اتحاد۔ جس دن افغانستان نے سمجھ لیا کہ ان کا اصل کمال سپر پاورز کو مارنا نہیں بلکہ اپنی تعمیر کرنا ہے، اس دن یہ ملک صحیح معنوں میں ایک آزاد ملک بنے گا، ورنہ یہ دنیا یوں ہی افغانستان کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتی رہے گی، اور وہ اسے اپنی بہادری کا سرٹیفکیٹ سمجھ کر خوش ہوتے رہیں گے۔ فیصلہ اب افغانوں کے ہاتھ میں ہے۔